اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو امام زمان علیہ السلام کو اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت حاصل ہے، اور جسمانی شباہت کے ساتھ ساتھ معنوی اور اوصافی شباہت زیادہ حاصل ہے، اس پر تھی۔ جناب علامہ تقی اصفہانی صاحب نے ایک روایت ذکر کر کے بات کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ اس شباہت میں اگر اتریں تو کافی ٹائم اور کافی باتیں لکھنا پڑیں گی، اس لیے انہوں نے اشارہ کر کے اور ایک جامع حدیث بیان کر کے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن آج ہم یہی جو نام، کنیت اور اشبہ الناس وغیرہ ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا اور گفتگو کریں گے، کیونکہ اس حوالے سے جو زور معصومین علیہ السلام نے دیا اور حضرت رسول خدا نے جو زور دیا ہے کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کی کنیت میرے کنیت پر ہوگی، اس میں مخالفین نے کچھ نہ کچھ قطر بیوت کیا ہے، اور جو سوء استفادہ کرنے والے لوگ تھے نام امام مہدی علیہ السلام پر، وہ بھی اس کی طرف بھی تردید کے طور پر یہ اقوال نقل ہوئے ہیں۔ پیغمبر صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، تو سب سے پہلے بنی ہاشم میں سے ہی نام محمد کو سے اور باپ کے نام عبداللہ سے سوء استفادہ کیا گیا۔ بات ختم ہو گئی ہو تو میں گفتگو جاری رکھوں۔ وہ ہیں محمد و ابراہیم فرزندان عبداللہ محض، حسن مثنیٰ کے بیٹے عبداللہ محض، ان کا نام عبداللہ تھا۔ ان کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم، ان دونوں نے قیام کیا تھا اور دونوں مارے گئے۔ اب مارے گئے کہیں یا شہید کیے گئے، کیونکہ معصومین علیہ السلام نے چھٹے امام نے ان کے اوپر گریہ کیا ہے۔ تو اس روایت میں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی، المہدی من ولدی اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، یہیں پر سنن ابو داؤد میں جو ان کی 6 کتابیں ہیں ان میں سے ایک صحیح ہے ابو داؤد یا سنن ابو داؤد، اور دیگر کتابوں میں بھی ایک فقرہ اور اضافہ کیا گیا ہے روایت میں، کہ ایک فقرہ اور بھی تھا۔ وہ کیا ہے؟ اسم ابی ہے، اسم ابی، اسم ابی ہے، اسم ابی، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ میرے باپ کا نام یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں نا، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ امام حسن عسکری اسلام کا نام کیا تھا؟ حسن عسکری، حسن نام تھا، کنیت ابو محمد تھی۔ تو یہ کہ میرے باپ کے نام پر ان کے باپ کا نام ہوگا، اس سے سوء استفادہ کیا گیا۔ پہلے سوء استفادہ خود بنی ہاشم کے ایک فرد نے کیا، اور وہ ہیں محمد بن عبداللہ محض، حسن مثنیٰ کے فرزند، جن کو ابو بکر ہاشمی کہا جاتا تھا، کیونکہ باپ کی موجودگی میں بیٹا خلیفہ بنا دیا گیا تھا۔ جیسے ابو بکر اپنے باپ ابو قحافہ کی زندگی میں خلیفہ بنا، تو ویسے ہی ان کو ابو بکر ہاشمی کہا جاتا تھا، کہ ان کے بیٹے محمد کی حکومت حالانکہ کچھ حاصل نہیں ہو سکا، لیکن ان کو خلیفہ اور مہدی اور نفس زکیہ، یہ سارے کلمات ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ کس کے لیے؟ محمد بن عبداللہ محض بن حسن مثنیٰ بن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ تو چونکہ توجہ سنیں، چونکہ محمد جو عبداللہ محض کے بیٹے تھے ان کا نام عبداللہ تھا، لہٰذا روایت میں ان کے طرفداروں نے، کس کے؟ محمد بن عبداللہ محض کے طرفداروں نے ایک کلمہ کا اضافہ کیا، اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی
و اسم ابی ہے اسم ابی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ حسن عسکری نہیں ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر یعنی عبداللہ ہوگا۔ بات واضح ہوئی۔ رسول خدا کے بھی باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، اور خود کا نام محمد، اور امام مہدی جو ہوں گے ان کا بھی نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس لیے عبداللہ محض کے طرفداروں نے اور محمد بن عبداللہ محض کے طرفداروں نے اس فقرے کو گڑھا۔ واضح ہوئی بات؟ اور یہ موڑ دیا کس کے لیے؟ محمد بن عبداللہ محض کے لیے، نہ کہ آخری زمانے میں، مگر محمد مارے گئے، شہید ہو گئے، اور حکومت قائم نہیں کر سکے، خلافت نہیں حاصل کر سکے، لہٰذا یہ جو فقرہ بڑھایا گیا تھا کسی کام کا نہیں آیا، اور جہاں جہاں اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی آیا ہے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں 4-5 باتیں اور بھی ہیں۔ ایک، یملأ الارض قسطا وعدلا، یہ ضرور آیا ہے، اور اس سے پہلے ایک فقرہ اور آیا ہے کہ اگر دنیا کی مدت حیات صرف ایک دن بچی ہو تو خداوند متعال اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ وہ حاکم، وہ خلیفہ، وہ امام آ جائے۔ تو ایک سوء ظن ہاشمیوں کی طرف، عبداللہ محض کے چاہنے والوں کی طرف، محمد بن عبداللہ محض کی طرف سوء ظن کیا گیا ہے کہ یہ ان کے کرتوت ہیں۔ اسم ابی ہے، اسم ابی، اس لیے ان لوگوں نے اضافہ کیا۔ دوسرا مرحلہ اس کے بعد کا، چھٹے امام کے زمانے ہی کا، منصور دوانقی کا بیٹا کیا تھا؟ اس کا بھی نام محمد تھا، اور منصور دوانقی اصلی نام منصور نہیں تھا، ابو جعفر کنیت تھی، نام اس کا منصور مشہور تھا، لیکن اصل میں اس کا نام عبداللہ تھا۔ جیسے مامون کا نام مامون رشید تھوڑی تھا، مامون کا نام بھی عبداللہ مامون تھا، سیریل میں عبداللہ مامون ہی کہا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہاشمیوں نے گڑھا ہو محمد بن عبداللہ محض کی خاطر۔ دوسرا سوء ظن عباسیوں کی طرف قوی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ منصور دوانقی جب حسنی سادات منصور کے خلاف جگہ جگہ انقلاب برپا کر رہے تھے تو ان سے بچنے کے لیے، جیسے مامون نے امام رضا علیہ السلام کو گورنر بنا کر کے، ولی عہد بنا کر کے سارے انقلابات کو ٹھنڈا کرنا چاہا، ویسے منصور بوکھلا کر کے ایک دن محمد بن اسکندر امام کا چاہنے والا تھا، چھٹے امام کا ماننے والا تھا، خود بیان کرتا ہے ایک دن اس نے، ملعون نے مجھ سے کہا کہ میں نے بنی فاطمہ کے 1000 سے زیادہ لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ کون؟ منصور دوانقی، بہت بڑا جبار تھا، خود کہتا ہے محمد بن اسکندر سے کہ میں نے اولاد فاطمہ سے 1000 سے زیادہ، ویسے تو بہت مارے ہوں گے لیکن 1000 سے یعنی دوسرے لفظوں میں نامور حسنی اور حسینی اولاد کو، اولاد زہرا کو 1000 سے زیادہ، اس وقت تک اتنی نسل نہیں بڑھی تھی جناب سیدہ کی، 1000 سے زیادہ مار ڈالے ہیں، لیکن میں نے ان کے رئیس کو اور سرغنہ کو تو چھوڑ ہی دیا ہے، ان کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ کس کو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ محمد بن اسکندر نقل کر رہے ہیں کہ میں نے جب اس نے یہ کہا کہ 1000 سے زیادہ مار ڈالا ہے اور ابھی ان کے رہبر کو تو نہیں مارا، تو میں نے پوچھا یا امیر المومنین، وہ رہبر کون ہے ان کا؟ لفظ یا امیر المومنین استعمال کیا تقیتاً، اور یہ کہ میں نہیں جانتا وہ رہبر اور لیڈر کون ہے، کس کو آپ مراد لے رہے ہیں؟ آپ بغداد میں، اور امام کہاں تھے؟ مدینہ میں۔ تب وہ ملعون کہتا ہے جعفر ابن محمد وہی سارے ہاشمیوں کے سربراہ اور سردار ہیں، میں ان کو مارنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال اپنی چند روزہ حکومت کو، امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی 10 سال زندہ رہا ہے، اچھی خاصی حکومت کی ہے اس ملعون نے۔ شیعوں کو علی العموم، سادات کو علی الخصوص قتل کیا، اور محمد بن اسکندر سے یہ کہہ رہا ہے، یہ تو قتل کی بات، اور اس سے پہلے یہ کہہ چکا، وہاں ان کا فتویٰ دینا میرے لیے جو ہے ہزاروں شمشیر بنی ہاشم سے سخت ہے۔ بہرحال پیغمبر کی اس حدیث میں اضافہ
کا تربیت کر کے اپنے بیٹے کی خلافت کے لیے زمینہ فراہم کر رہا تھا۔ کس کے لیے؟ محمد بن عبداللہ یعنی منصور اپنے بیٹے محمد کے لیے زمینہ فراہم کر رہا تھا۔ بعد میں البتہ وہ خلیفہ نہیں بن پایا، مارا گیا، شاید مارا گیا یا اس کا چچا خلیفہ بنا معتصم۔ پھر اس کے بعد برا ترتیب مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ سوء استفادہ کیا کیا گیا کہ یہ عبارت، یہ اضافہ اسم و ابی ہے، اسم و ابی ہو سکتا ہے عباسیوں نے گڑھا ہو، واضح ہے۔ تیسرا جو ان دونوں سے پہلے ہے، بہت توجہ سنیں، اور ایسی جگہ لائٹ جانا بھی چاہیے تھا، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کو معاذ اللہ فرزند عمر خطاب بھی قرار دیا گیا ہے۔ ایسی جگہ لائٹ جانا بھی چاہیے، بیان کرنا ضروری ہے۔ کیا کہ اسم و ابی ہے، اسم و ابی در حقیقت یہ اس لیے ہے تاکہ عمر کی اولاد میں امام مہدی علیہ السلام کو ثابت اور مانا کرا دیا۔ کیونکہ عبداللہ بن عمر جو بہت ہی حرامی تھا، حرام زادہ تھا، تو حرام زادے کا بیٹا تھا تو حرامی ہی ہوگا ہمارے اردو کے اعتبار سے، دشمن اہل بیعت نہ کرنے والا امیر المومنین علیہ السلام کی۔ یہ اضافہ یہ تھا، کیا اسم و ابی ہے، اسم و ابی جو مہدی ہوں گے، جو عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، اس میں بہت سے فقرے ہیں، یملأ الارض بھی ذکر ہوا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، روایت میں اس طریقے سے ذکر ہوا ہے، لیت شعری، مسلسل مختلف جگہوں پر یہ کہا کرتا تھا۔ کون؟ عبداللہ ابن عمر، کہ میرے اندر تو وہ علامت نہیں پائی جاتی کہ میں مہدی ہو سکوں، میرا نام بھی عبداللہ ہے اور مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، متوجہ ہے نا، مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا کہ یہ فقرہ جو گڑھا گیا بہت پہلے گڑھا گیا ہے، نہ عبداللہ محض کے لوگوں نے گڑھا ہے، نہ منصور دوانکی کے بیٹے کے لوگوں نے یا منصور دوانکی کے لوگوں نے گڑھا ہے، اس سے پہلے یہ گڑھا گیا، ابو ہریرہ نے اپنی جیب سے نکالا ہو، کسی اور نے نکالا ہو، جس کا نام ذکر ہوا وہ زائدہ نام کا ذکر ہوا ہے، اور وہ بکواس کیا بھی کرتا تھا، اور بھی باتیں ہیں وہ بعد میں۔ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے، پیغمبر کو دیکھ چکا تھا عبداللہ ابن عمر، یہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور وہ میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور وہ من اولاد عمر، عبارت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اوپر تیسرے طبقے پہ موجود ہے، ابو نعیم اصفہانی کی 5ویں جلد کے صفحہ 327 پر یہ مذکور ہے کہ جو پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے وہ اولاد عمر ابن الخطاب میں سے ہوں گے۔ تو یہ ملعون، متوجہ ہیں، یہ ملعون بیٹا کہا کرتا تھا میرے اندر تو وہ علامت نہیں پائی جاتی جو پیغمبر نے بیان کی ہے، آخر میرے باپ کے اولاد میں یعنی پوتے اور بیٹے ان سب میں کس کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے؟ عبارت یہ ہے، لیت شعری من ھذا الذی فی وجہہ علامت من ولد عمر، عمر کی کس اولاد میں، کس بیٹے میں وہ علامت جو پیغمبر نے بیان کی ہے کہ پیشانی پر ایک علامت ہوگی، وہ کس کے اندر پائی جائے گی؟ یملأ الارض عدلا، کہ جو عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔ نانیحال کی طرف سے اولاد عمر میں تو کوئی ایسا نہیں ہوا، خود یہی کہہ رہا میرا نام عبداللہ ہے، مگر میرے بیٹوں میں، وہاں پہ ولد سے مراد پوتے ہیں، میرے بیٹوں میں بھی کوئی ایسی علامت تو فی الحال نہیں پائی جاتی، ہو سکتا ہے آئندہ میری اولاد میں، کس کی؟ عبداللہ کی اولاد میں کوئی مہدی پیدا ہو جو عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا، متوجہ ہے نا۔ اسم و ابی ہے، اسم و ابی، اس کو اگر پیغمبر نے فرمایا ہو کہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ جو میں یہیں پہ اب یہ بات دہرا دوں پھر آگے بڑھوں، ثابت نہیں ہے، روایت ضعیف ہے، نقل کرنے والا مدلس ادھر ادھر کرنے والا ہے، بڑھانے والا ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر کے باپ کا نام عبداللہ تھا، امام کے باپ کا نام حسن ہے، اس کی توجیہ بھی ہے۔
بالفرض، متوجہ رہیں، اگر یہ فقرہ پیغمبر نے فرمایا ہو تو اس کی توجیہ ہم شیعوں کے نزدیک ہے، بہترین توجیہ موجود ہے، اگرچہ بعض نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن بعض توجیحات ہے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے آئیں یہاں پر، منصور نے 2 صدی ہجری میں یہ شوشہ چھوڑا، اس سے پہلے عبداللہ محض کے بیٹے کے لیے زمینہ فراہم کرنے کے لیے ان کے ہواداروں نے اسم و ابی ہے اسم و ابی کر کے عبداللہ محض عبداللہ رسول خدا کے باپ سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس سے پہلے یہ لوگ چاہ رہے تھے بھائی خلیفہ ہے، پھر خلیفہ زادہ ہے تو خلیفہ زادہ ہی میں خلافت اور عدل کی حکومت آ جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ ان کے حساب سے 5ویں جلد حلیۃ الاولیاء صفحہ 327 پر نقل کرنے کے بعد ایک توجیہ جو پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز بن مروان 5واں اموی خلیفہ، یہ کیا تھا؟ ماں کی طرف سے نانیہال سے عمر کا بیٹا تھا، اس کو عمر ثانی کہا بھی جاتا تھا، عمر ثانی کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عمر ثانی نے عمر اول کی طرف سے عدل و انصاف کی حکومت قائم کی تھی۔ 2 سال بیچارہ تو میں نہیں کہہ سکتا، سید رضی نے تو بیچارہ کہا بھی ہے کہ اگر میری آنکھ کسی کے اوپر روتی تو اے عمر ابن عبدالعزیز تو ہوتا، تو نے فدق واپس کیا، لعنت ختم کروائی، یہ سب بعض اچھے کام اس نے کیے ہیں۔ تو اسی لیے اس کے یوں کہیں جیسے عربی میں استعمال کرتے ہیں رونق، ازدہار استعمال کرتے ہیں، رونق حکومتی اعتبار سے جو اس نے کی، تو نہ مروان 9 مہینے میں کچھ کر سکا، نہ اس کا بیٹا کچھ کر سکا۔ اس نے 2 سال میں کچھ حد تک کام اچھے کیے، جس میں سے ایک فدق کا واپس کرنا اولاد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، لعنت جو برابر 70-80 سال سے ہزاروں ممبروں پہ ہو رہی تھی اس کو منع کیا، اور بیت المال سے اولاد زہرا کو بھی تقسیم کیا۔ بہرحال اس کے لیے فٹ کیا کہ یہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے اسم و ابی ہے اسم و ابی، وہ عمر ابن عبدالعزیز تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے میں کچھ حد تک جو کامیاب ہوا وہ یہ ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یملأ الارض قسطا وعدلا میں الارض ہے، حجاز کے صرف علاقہ نہیں ہے، اور پوری دنیا میں حکومت وہ قائم بھی نہیں کر سکا، عدل و انصاف کی حکومت نہیں، اور چند ہی مہینے میں یعنی 2 سال کے اندر اس کی حکومت بھی سمٹ گئی، لہٰذا وہ مراد بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کے سوء استفادے کیے گئے ہیں، سب تو نہیں بیان کیے جا سکتے۔ ایک مطلب اور اسی حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں بہت بڑا عالم، عارف، علم عرفان میں عظیم الشان کتاب لکھنے والا، ان کے حساب سے ہم تو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، کون؟ ابن عربی الفتوحات والا، الفتوحات المکیہ، اس نے 3 جلد میں امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، لیکن صاف اس نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ یہ سوء استفادہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ توجیحات باقی ہیں وہ میں بعد میں کروں گا۔ وہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام رسول خدا کے فرزند ہیں۔ پھر دوسری بات کہ وہ حضرت زہرا فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ امام حسن، بعض ابھی جو چھپی ہے کتاب جو نیٹ پہ موجود ہے اس میں امام حسین علیہ السلام کا نام ہے، لیکن شعرانی شافعی سنی نے لکھا ہے کہ نہیں، اس میں عبارت میں کیا حسن تھا، ہوا من ولد الحسن۔ ہمارے بزرگوں نے جو حاشیہ کہیں تعلیقہ وغیرہ لگایا، بعض بزرگوں نے فتوحات کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس کو شیخ اکبر وغیرہ بھی کہا، میں تو شیطان اکبر اس کو سمجھتا ہوں، کہتا بھی ہوں ابن عربی کو۔ تو اس نے بعض حقائق کا اعتراف کیا ہے۔ ایک، رسول خدا کے فرزند ہوں گے، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے فرزند ہوں گے، ان کے جد بزرگوار کا نام امام حسین علیہ السلام ہوگا۔ یبید الظلم و اہلہ، صرف ظلم کا خاتمہ نہیں کریں گے، ظالموں کا بھی صفایا کر دیں گے۔
اور پھر اس کے بعد شعر بھی کہتا، پہلے شعر ہی کا ترجمہ کر دوں، وہ کہتا ہے هو السید المہدی من آل احمد۔ ابن عربی بعض نے، ہمارے بزرگوں نے سنی متعصب قرار دیا ہے، بعض اتنا آگے بڑھے ہیں کہ انہوں نے اس کو شیعہ قرار دیتے ہوئے تقیے میں رہنے والا انسان قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر پوری موٹی موٹی 2 جلد میں کتاب بھی لکھ ڈالی ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑا شیطان تھا، لیکن امام زمان علیہ السلام کی امامت کا قائل، اور یہ سب جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں وہ کہتا ہے هو السید المہدی من آل احمد، جناب رسول خدا کی اولاد میں سے جناب سید مہدی امام زمان علیہ السلام ہوں گے۔ والصارم الہندی حین یبید، اور جس وقت وہ ظلم و ستم کا خاتمہ کر رہے ہوں گے وہ ہندوستانی تلوار بن جائیں گے۔ یہ سیف ہندی، سیف مہند آپ نے برابر سنا ہوگا، چونکہ اس زمانے میں صدر اسلام میں اور اس سے پہلے عرب میں انڈیا کا فولاد لوہا بہت زیادہ اچھا مانا جاتا تھا، 24 کیرٹ والا جیسے سونا ہوتا ویسے مانا جاتا تھا، اور وہاں کی تلوار بہت مشہور تھی، اس لیے سیف المہند کبھی کہا گیا ہے، کبھی سیف ہندی کہا گیا ہے۔ اس نے بھی وہی کلمہ استعمال کیا ہے، کہتا هو الصارم الہندی حین یبید، جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس طریقے سے ظلم اور ظالمین کا خاتمہ کریں گے جیسے ہندوستانی تلوار چل رہی ہو، وہ ہندوستانی تلوار بن جائیں گے۔ هو الشمس یجلو کل غم و ظلمت، اور جب امام تشریف لائیں گے تو سارے ہم و غم بھی اور ساری تاریکیاں بھی ویسے ہی چھٹ جائیں گی، جیسے سورج نکلتا ہے تو ساری تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ امام زمان علیہ السلام سورج کے مانند تابش اور چمک دمک رکھیں گے۔ هو الوابل الوسمی حین یجود، اور جس وقت جود و سخا کرنا چاہیں گے، جس وقت لوگوں کو عطایا دینا چاہیں گے، اس قدر عطیہ دیں گے کہ جیسے کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہو۔ یہ اس طرح کے مصرے اس نے کہیں، بڑی تعریف کی ہے۔ ابن عربی ہو یا اس جیسے بعض منحرف لیکن اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ جعفر مرتضیٰ عاملی صاحب نے لکھا ہے سنی متعصب، ابن عربی متعصب سنی تھا، اہل بیت کے چاہنے والوں سے دشمنی رکھتا تھا۔ شیعوں کو اس نے کہا کہ میں نے سور اور کتے کی طرح دیکھا ہے، مشاہدے میں، مشاہدہ نہیں کیا، شہود، کشف و شہود جس کو کہتے ہیں، نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا، میں نے اپنی نگاہوں سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، شیعوں کو سور اور کتر دیکھا ہے۔ یہ اسی ملعون کا کہنا ہے۔ بہرحال اہل بیت اتنے اچھے تھے کہ اس طرح کے بھی خبیث لوگ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وسیلۃ الخادم الی المخدوم ایک مرتبہ میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ فضل ابن روزبہان نے چہاردہ معصومین کے سلسلے میں یہ کتاب لکھ ڈالی ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہے، مگر جناب شہید ثالث نے اس کو قال الناصب کہا ہے۔ ناصب نے یہ کہا، مصنف نے یہ کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، ناصب نے یہ کہا، مصنف نے یہ کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، اسی طریقے سے۔ تو یہ جو بزرگان تھے یہ خوب قاعدے سے ما فی الضمیر کو ان کی عبارتوں سے اندازہ کر لیتے تھے۔ شہید ثالث نے فضل ابن روزبہان کو جو اتنی اچھی کتاب لکھ رہا ہے وسیلۃ الخادم الی المخدوم، اور سارے معصومین کے قصیدے پڑھ رہا ہے، امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی کر رہا ہے، مگر آپ بہتر جانتے تھے اس لیے قال الناصب کہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی، میں دور نہ چلا جاؤں، بہت سی تعریف کرتے کرتے ان کا نام پیغمبر کے نام پر ہوگا، اس کو قبول کرتا ہے، جناب سیدہ کے بیٹے ہوں گے اس کو قبول کرتا ہے، امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، مگر نیچے حاشیے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ تصحیف ہے۔ تصحیف یعنی کیا؟ حسن نہیں لکھا ہوا تھا، حسین لکھا ہوا تھا، نقطہ دکھائی نہیں پڑا، جیسے کہ ہم کل کی گفتگو میں یہ کر چکے ہیں۔ اور اس وقت جو چھپی ہے اور مکتبۃ اہل البیت میں بھی موجود ہے اس میں حسین ہی لکھا ہوا ہے، المہدی من ولد الحسین علیہ السلام۔ یہ بہت سی چیزوں میں مشابہت و مماثلت ذکر کرتے کرتے کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا، وہ عبارت میں ذکر کر دوں، وہ کہتا ہے یشبہ رسول اللہ فی خلقہ بفتح الخاء، امام مہدی علیہ السلام
جو اولاد زہرا میں سے ہیں بہت مشابہت رکھیں گے، جسمانی اعتبار سے بڑی مشابہت رکھیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ولیکن ینزل عنہ فی الخلق بضم الخاء، لیکن اخلاق میں بہت اچھے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام۔ آگے کچھ تعریف کرتا ہے، پورا 1.5-2 صفحہ ہے، پرانا چاپ 1.5-2 صفحہ ہے، بڑی تعریف کرتا ہے امام مہدی علیہ السلام کی، بہت سے اوصاف بیان کرتا ہے، لیکن یہاں پہنچ کر کے کہتا ہے وَيَنزِلُ عَنْهُ فِي الْخُلْقِ، اخلاق میں امام مہدی علیہ السلام امام رسول خدا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر دلیل لکھتا ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں رسول اسلام کے لیے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نص ہے قرآن کی، اور اس نص سے قرآنی کے مقابل میں کوئی نہیں آ سکتا، کوئی ان کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ ایک سنی کہہ رہا ہے کہ رسول خدا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج کے بہکے ہوئے اور بہت سے بہکے ہوئے مثلا ہمارے جیسے بشر تھے، ہم یہ کہہ رہا ہے لا، وَيَنزِلُ عَنْهُ فِي الْخُلْقِ، اخلاق میں امام مہدی علیہ السلام بہت بلند ہوں گے مگر رسول خدا کے برابر نہیں ہوں گے۔ آگے کہتا ہے یکفو ارسر رسول اللہ ولا یخطئ، توجہ کریں، رسول خدا کی مکمل روش اور ان کی سیرت پر چلیں گے، ذرہ برابر بھی سیرت رسول خدا سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ امام زمان علیہ السلام یعنی اعتراف کر رہا ہے شباہت جسمانی مکمل طریقے سے، اوصاف میں بھی بہت زیادہ اور بھی فقرات ہیں، یکفو اثر رسول اللہ ولا یخطئ، ینفخ الروح فی الاسلام، روح اسلام میں تازہ روح پھونک دیں گے، ویعز الاسلام بہ بعد ذلہ، اسلام ذلیل ہو چکا ہوگا، ظہور سے پہلے اسلام اور اہل اسلام تو ذلیل ہی ہیں پوری دنیا میں سوائے شیعوں کے، ذلیل ہو رہے ہیں ہر جگہ، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسلام مذہب باقاعدہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، یعز الاسلام بہ، امام زمان علیہ السلام کے ذریعے اسلام عزت اور آبرو پائے گا اور شان و شوکت ہوگی، اور صرف یہی نہیں ہوگا، یرفع المذاہب من الارض فلا یبق الا الدین الخالص، صرف غدیری دین بچے گا، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یرفع المذاہب، نہ صرف یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، ہندوازم، فلاں فلاں، یہ سارے کے سارے مذاہب مرتفع ہو جائیں گے زمین سے، ان کی بساط لپیٹ دی جائے گی، مسلمانوں کے بھی جتنے بھی مسالک و مذاہب سب ختم ہو جائیں گے۔ یرفع المذاہب من الارض، بعض میں عبارت میں ہے ان جدید الارض، یعنی وہی صفحہ روزگار سے امام زمان علیہ السلام بقیہ تمام مذہب و ادیان کو، اقوام و ملل کو، جو دوسرے مذہب والے ہوں گے اور ظالم ہوں گے، ان سب کا صفایا کر دیں گے، فلا یبق الا الدین الخالص، صرف دین خالص یعنی دین محمدی، دین علوی، دین فاطمی بچے گا، یعنی غدیری دین بچے گا۔ بہرحال تعریف تو بہت کچھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی شرارت ظاہر کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ نہ، رسول خدا کے برابر اخلاق میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول خدا کی تعریف خدا نے کی ہے، اور کوئی بھی رسول خدا کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کہیں گے رسول خدا ہی نے فرمایا کہ میرے جیسے بھی آئیں، میرے نور سے، میری طرح طہارت رکھنے والے، میری طرح عصمت رکھنے والے، سب کے سب محمد ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں ہے، کلنا محمد۔ البتہ یہ بعد کی روایات ہے، اس طرح کی اور بھی روایات ہیں، ان سے ثابت ہے سب کے سب علم میں، فضل میں، اختیارات میں، تصرف، ولایت تکوینی اور تشریع رکھنے میں، سب میں یہ سارے معصومین علیہ السلام برابر ہیں، اور تم امام زمان علیہ السلام کی شباہت اخلاق میں مان نہیں رہے ہو، جبکہ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کے لیے گواہی دے چکے ہیں، کیا؟ فقط برز الیہم اشبہ الناس خلقا و خلقا، خلقاً صرف نہیں، منطقاً سے نہیں، خلقاً۔ تو ایک سب سے بڑی دلیل کسی ممکن چیز کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ وقوعہ، آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سب سے بڑی چیز
کہ کوئی چیز ممکن ہے یا نہیں، ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اگر وہ واقع ہو چکی ہو تو اس کا وجود کیا ہے، اس کے ممکن ہونے پر، آئندہ ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہم شبیہ پیغمبر ہے، صرف شکل و صورت میں نہیں، شمائل میں نہیں، بلکہ خلقاً بھی، منطقاً بھی۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اب اس حدیث کی توجیہ ہو جائے، کیا اولاً تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ میں نے بیان کیا، دوسرے راوی اس کا خود گڑھنے والا ہے۔ اگر فرض کرتے ہیں کہ نہیں پیغمبر نے فرمایا ہے تو اس کی توجیہ کیا ہے، تو یقیناً بعض توجیحات میں نے تیسری جلد میں آخری پھول کے ذکر کی ہے، وہاں ظاہراً جو نہیں ذکر کی ہے وہ آج میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ عربی ادب میں دادا کو جد کے ذریعے سے استعمال تو کیا ہی گیا ہے، اب بھی استعمال کیا گیا ہے، دادا کے لیے اب کبھی ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم الی آخر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، میں اپنے آباء و اجداد، جس میں ایک اب کون ہے، حضرت ابراہیم، وہ کیا تھے، وہ دادا تھے، دادا بھی نہیں بلکہ پردادا تھے۔ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، تو دادا نہیں ہوئے، پردادا ہوئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پردادا کے لیے لفظ اب استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے رسول خدا نے آیت قرآن واتبعت ملت آبائی، یا کیا ہے، بہرحال اس طرح کی بعض آیات ہیں جس میں جد کی جگہ پر لفظ اب استعمال ہوا ہے، تو اس کی کیا توجیہ ہے؟ اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ جو رسول خدا نے فرمایا ہے اسم ابی ہے، اسم ابی یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جد کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یہ مراد ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جد کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور وہ جد کون ہے؟ جد کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ ابن تیمیہ یہاں پہنچنے کے بعد اپنے حساب سے وہ چھکا و چوکا لگاتا ہے شیعوں کے اوپر، کہتے ہوئے کہ ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، اس توجیہ کو وہ قبول نہیں کرتا۔ توجیہ یہ ہے کہ لفظ اب یہاں پہ اب جو استعمال ہوگا وہ جد کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ بتائیے دوسری توجیہ میں نے تھوڑا سا خلط کر دیا ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے، میں واپس پلٹ کر کے آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ناموں میں ایک نام کیا ہے، ابو عبداللہ۔ آپ کہیں گے وہ تو کنیت تھی، جواب اس کا یہ ہے کہ عربی ادب میں دوسری چیز جو بیان کے قابل ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ نام کو لقب پر بھی اور نام کو کنیت پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کے ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول خدا سے روایت یہ دونوں، مسلم بھی صحیح مسلم میں، بخاری بھی صحیح بخاری میں، کیا نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کا نام، لفظوں پہ غور کریے، نام ابو تراب رکھا، اور یہ ابو تراب نام علی ابن ابی طالب کو سارے ناموں، القاب اور کنیت میں سب سے زیادہ پیارا لگتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابو تراب ہے کیا، کنیت ہے، ابو تراب کیا ہے، کنیت ہے، مگر بخاری نے بھی مسلم نے بھی دونوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ رسول خدا نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کا نام، لقب نہیں، کنیت نہیں، نام ابو تراب رکھا تھا۔ تو اب ابو عبداللہ کیا ہے، ابو عبداللہ کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو تعبیر کیا کریں گے، نام کی۔ جب نام کی تعبیر کریں گے تو پھر یہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، ان کے مہدی کے، ان کے جد کا نام، جد اعلیٰ کون، امام حسین علیہ السلام کا میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی ان کی کنیت میرے باپ کے نام پر ہوگی، یعنی میرے باپ کا نام عبداللہ ہے مگر ان کے جد کی کنیت، نام نہیں کہہ رہا ہوں میں، کنیت کی جگہ پہ نام، نام کی جگہ پہ کنیت ہے، مگر مہدی کے جد کی کنیت کیا ہوگی، ابو عبداللہ ہوگی۔ ایک توجیہ یہ کی گئی ہے۔
ایک اور توجیہ کی وہ توجہ سنیں، اسم ابی ہے، اسم ابی، کبھی آپ پھنس سکتے ہیں، پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ روایت بھلے ہی سنیوں نے نقل کیا ہے لیکن پیغمبر سے ہو سکتا ہے وارد ہوئی ہو، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ کہا امکان ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہو، لیکن اس کی توجیہ ہے۔ ایک توجیہ یہ ہے، پہلی والی ابھی جو توجیہ ذکر کی ہے اس کے اوپر ابن تیمیہ جو ہے شیعوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہوئے منہاج السنت الشریفہ میں اعتراض کرتا ہے۔ اس میں کیا ہے، کنیت کو نام سے پکارا جاتا ہے، یہ درست ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر یہاں پر اسم ابی ہے، اسم ابی کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کا باپ کا نام، اصلی نام تو عبداللہ تھا، مگر کنیت ان کی کیا تھی، ابو محمد۔ وہ لوگ ولادت سے پہلے مر گئے تھے لیکن کنیت ان کی کیا ہوگی، بیٹے کے نام پر ابو محمد کنیت پڑے گی، متوجہ ہے نا۔ ادھر امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بیٹے کی وجہ سے ان کی ولادت سے پہلے سے بھی کیا پکارے جاتے تھے، ابو محمد۔ واضح ہوئی بات؟ تو رسول خدا یہ جو فرما رہے ہیں اسم ابی ہے، اسم ابی یعنی ان کے باپ کی کنیت میرے باپ کی کنیت کے مانند ہوگی، ان کی بھی کنیت یعنی حسن عسکری علیہ السلام کی بھی کنیت کیا ہے، ابو محمد ہے، میرے باپ کی بھی کنیت کیا ہے، ابو محمد۔ یہ ایک توجیہ بھی پیش کی گئی ہے۔ اور آخری بات جو میں یہیں پہ بتا کے ختم کروں، وہی ہمارے بزرگوں نے بھی حتیٰ سنیوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ تصحیف ہے، جیسے کہ ابن تیمیہ نے کہا ہے اور دیگر سنی علماء نے کہا ہے، اور خود حاشیہ لگانے والے نے فتوحات کی اس میں یہ کہا ہے کہ نہیں یہ تصحیف ہے، یعنی کیا، نسخہ برداری کرنے والوں سے بھول ہو گئی ہے۔ المہدی من ولد الحسین لکھا ہوا تھا، نقطہ مس ہو گیا حسن، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو نام امام مہدی علیہ السلام سے سوء استفادہ کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کا بار بار یہ فرمانا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کی کنیت میرے کنیت پر ہوگی، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، اور پھر اس سے پہلے کچھ اوصاف اس کے بعد یہ اوصاف، یہ صرف اس لیے ہے ابھی ہم آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، در حقیقت تو غربلون چھٹے امام نے فرمایا ہے، کیا غربال کہتے ہیں چھلنی کو۔ ہم آپ ابھی بہت امتحانات سے گزرنے والے ہیں، اور ظہور سے پہلے مومنین بہت زیادہ ان کو چھانا جائے گا، کسان جیسے چھلنی میں چھانا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ امامت کے قائل اس دین اور مذہب سے منحرف ہو چکے ہوں گے، اور تیزی کے ساتھ عملی طور پہ تو ہو رہے ہیں، عقیدتی طور پر بھی ہوں گے، بہت سے پھر جائیں گے۔ چھٹے امام نے 3 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، اتنی آسانی سے۔ سائل نے پوچھ لیا تھا مولا یہ مصیبت کب دور ہوگی، بادل تاریکیوں کے اور کیا نام ہے ظلم و ستم کے بادل کب چھٹیں گے، تو امام نے یہ کہا تھا کہ بہت امتحان اور آزمائش سے گزرنے کے بعد۔ اب یہ سلسلہ ظہور امام سے پہلے بہت سخت ہوگا، لیکن جب علائم ظاہر ہوں گے، یہ اس بات پر اپنی بات کو مکمل کروں، جب علائم ظاہر ہوں گے، بعض وقت جو ہے یہ سوال کیا تھا 300 سے زیادہ علامتیں ذکر کی گئی ہیں، تو یہ ساری علامتیں کب پوری ہوں گی؟ جواب یہ ہے سینکڑوں علامتیں پوری ہو چکی ہیں، سینکڑوں علامتیں کیا ہے، پوری ہو چکی ہیں۔ اور ظہور امام سے پہلے جب صحابی نے امام سے پوچھا، ظاہراً 5ویں امام سے، صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد پر، جی چھٹے امام سے امام کا ایک صحابی نام بھی اسی اعتبار سے محمد بن ثابت، امام سے پوچھتا مولا اتنی علامتیں ہو چکی، اتنی علامتیں تو ان میں سے حتمی کون ہے، مجھے ذرا اپنے لفظوں میں کنفرم کر کے بتا دیں کہ یہ علامتیں کب پوری ہوں گی، کب ظہور ہوگا۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے مگر صحابی ڈٹا ہوا ہے، پوچھ رہا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں، چھٹے امام، ہوا کَنِظَامِ الْخَزْ، ہار جیسے ٹوٹ جائے تو کچھ دانے وہاں جہاں سے ٹوٹا ہے اکٹھے 8-10 گر جاتے ہیں مثلا،
اور پھر اس کے بعد بے ترتیب گرتے رہتے ہیں. مثلا اگر آپ سنبھالنا چاہیں تو ہاتھ ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کچھ تو فوری طور پہ گر جاتے ہیں دانے، کچھ دانے دھیرے دھیرے مس ہوتے رہتے ہیں ہاتھ سے. امام فرماتے ہیں، اس نے کہا تھا مولا کب ہوگا، جلدی ظہور ہوگا دیر ہو، چھٹے امام کے ساتھ. امام نے فرمایا کہ اتنی آسانی سے امام کا ظہور نہیں ہوگا، ہاں علامتیں جلدی جلدی پوری ہوں گی، اتنی تیز علامتیں پوری ہوں گی کہ جیسے ہاتھ ٹوٹ کر کے اس کے دانے بکھر جاتے ہیں. اور پھر اس کی تشبیہ بھی امام نے ذکر کرنے کے بعد بعض علامتوں میں مدت بھی بتا دی گئی ہے، جیسے کہ ایک ہی سال، ایک ہی مہینے، ایک ہی دن یمانی اور سفیانی خروج کریں گے، مثلا اس طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے. سفیانی کے لیے میرا کہ 15 مہینہ پہلے، امام کے ظہور کے 15 مہینہ پہلے، نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ. آج اگر آپ ٹائم مقرر کریں تو آپ کو کاذب کہا جائے گا، کذب الوقاتون کے زمرے میں آ جائیں گے. لیکن جب سفیانی خروج کرے جس دن، تو اس دن آپ امام کی اس حدیث کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 15 مہینے کے بعد امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. مثلا متوجہ رہیں. سفیانی کے لیے آئندہ ہی گفتگو کریں گے، اور میں نے جیسے آخری پھول لکھا ہے اس لیے آخری کانٹا کے عنوان سے سفیانی کے سلسلے میں کچھ چیزیں جمع کر رہا ہوں کہ یہ آخری کانٹا بنی امیہ کا امام کے ہاتھوں مارا جائے گا، تو اس کا نام عنوان ہی میں نے آخری کانٹا رکھا ہے. یہ شخص، اس کے لیے 6 مہینے کا بھی تذکرہ ہے، 9 مہینے کا بھی تذکرہ ہے، 15 مہینے کا بھی تذکرہ ہے. علامہ مجلسی دریائے احادیث میں غوطہ لگانے والے غواص بحار احادیث، انہوں نے کہا کہ یہ روایتیں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتی. کیسے؟ انہوں نے کہا اس کی توجیہ یہ ہے کہ بعض روایات میں ذکر ہوا ہے من اول خروج ہی، پہلے دن جس دن وہ خروج کرے گا اس سے امام کے ظہور تک 15 مہینہ لگے گا، نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ. تو یہ ہو گئی 15 مہینے والی بات. دوسری جو 6 مہینہ ذکر ہوا ہے، یہ 6 مہینہ یہ 5 اقلیم پر حکومت کرنے کے لیے جنگیں لڑے گا، 6 مہینے تک تلوار چلائے گا، بے پناہ مومنین اور غیر مومنین سب مارے جائیں گے. اور پھر یہ جو 9 مہینے والی روایت ہے وہ 9 مہینہ حکومت کرے گا علی القرات الخمس. میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. السفیانی من المحتوم، آخری بات، السفیانی من المحتوم، یہ حدیث نہیں ہے، علامہ مجلسی کی عبارت ہے. حتمیات میں سے ہے سفیانی، 5 حتمی علامتوں میں سے ایک ہے. وَخُرُوجُهُ مِنْ أَوَّلِ خُرُوجِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ 15 شهرًا. یہ جو جس دن خروج کرے گا اور پھر اپنی حکومت کے لیے اسباب فراہم کرے گا، اس دن سے آخری دن خروج کرنے جس دن مارا جائے گا امام کے ہاتھوں، پورے 15 مہینے ہوتے ہیں. اس 15 مہینے والی اس طرح سے 15 مہینے والی روایت واضح ہو گئی ابتدا سے انتہا تک. پھر اس کے بعد کرے گا 6 اشہر یقاتل فیہا، 6 مہینے تک یہ جنگ لڑے گا مختلف جگہ قبضہ کرنے کے لیے. یہاں مثلا دمشق میں، غوطہ میں، ہرستہ میں، رقہ اور یہ جتنے علاقے ادھر کے ہیں ان سب پہ قبضہ کرتے کرتے فلسطین اور یہاں کوفہ دوڑ لگائے گا. اس طریقے سے جو بتائے 5 کور کا لفظ استعمال ہے. کور یعنی بڑا علاقہ، ہم اب اسے جیسے جزیرہ نما کہہ سکتے ہیں، بڑا ملک کہہ سکتے ہیں. پورے اس علاقے میں 5 بڑے علاقے پہ 5 بڑے ملکوں کو کہہ لیجئے، اس زمانے میں ملکوں کی کیا حیثیت ہوگی میں نہیں جانتا، ان سب پہ 6 مہینہ اس کو جنگ کرنے میں لگ جائے گا. اور پھر جو ہے ان 5 بڑے اقالیم کے اوپر قبضہ ہو جائے گا. اس دن سے کہ جس دن یہ اپنی تلوار نیام میں رکھے گا، دوسرے لفظوں میں قبضہ کر کے حکومت بنا لے گا، اس دن سے مارے جانے تک 9 مہینہ ہے. وَمَلِكَ 9 اشہر وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا يَوْمًا، ایک دن کا بھی کم و بیش نہیں ہوگا. اور کس کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ مختلف روایت ہے. کل ایک روایت ذکر کی گئی حضرت عیسیٰ ماریں گے، نہیں، ہمارے علماء نے روایات کی مدد سے لکھا ہے. ایک روایت یہ کہ رسول خدا، دوسری روایت یہ کہ امام حسین علیہ السلام. جو قوی ترین روایت ہے وہ یہ ہے
کہ فلسطین کے ایک علاقے میں وہاں پر امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں یہ شخص مارا جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامتیں بہت زیادہ ذکر ہوئی ہیں، کتنی علامتیں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن حتمی علامت معصومین کے دہن اقدس سے بغیر شرط کے نکلی ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے اولیاء کو جھوٹا ثابت نہیں ہونے دے گا۔ یہ علامتیں ہو کر کے رہیں گی، چاہے ایک ہی دن کو اتنا خداوند متعال کھینچ دے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول خدا نے فرمایا، سنیوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی سورج کو ایک جگہ روک دے گا، جو زمین سورج کی شعاع کے نیچے وہ دن ہی دن، گرمی ہی گرمی، اور اس کے پشت کی ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوگی۔ یعنی اتنا لمبا کر دے گا اس ایک رات کو یا اس ایک دن کو کہ ساری علامتیں پوری ہو جائیں اور اگلے دن امام ظہور فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔